یہ پہلے سوال کا ایک حصہ رہ گیا۔ جی جی ضرور ضرور۔ وہ جو انہوں نے کہا کہ رحمان بھی ایک ہے، رحمان جی، واقعی ایک ہے، واحد ہے لا شریک ہے۔ وہ ہر بندے کے ساتھ کیسے ہے، اسے معیت باری کہتے ہیں، صحیح، اللہ کا ساتھ ہونا۔ سبحان اللہ۔ اس کی ذات اتنی عظیم ہے کہ رائی کا دانہ اگر آپ ایک انسان کے ہاتھ پہ رکھیں تو انسان اس سے محیط ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رائی کے دانے کی حیثیت ہے، العظمت الہی کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر چیز ہمہ وقت اس کے روبرو۔ بے شک بے شک، اس کا علم حضوری ہے، نہ اس میں ماضی ہے نہ مستقبل، جو کچھ گزر چکا وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہے، سبحان اللہ۔ جو آئندہ ہونے والا ہے اس کے سامنے وہ بھی حاضر ہے، اس کا علم حضوری ہے، نہ اس میں ماضی ہے نہ مستقبل، حال ہی حال۔ سبحان اللہ۔ کس بندے کے ساتھ کس طرح ہے یہ معاملہ اس نے بندے پر چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ جیسا تعلق اس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے ویسے اس کی میت اس کے ساتھ، سبحان اللہ۔ کافر کے ساتھ اور طرح سے، گستاخ کے ساتھ اور طرف سے، مومن کے ساتھ اور طرح سے، اطاعت گزار کے ساتھ اور طرح سے، یہ اس نے بندے پہ چھوڑ دیا کہ تم کس طرح کی میت چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، بے شک۔ تو یہ حاصل کیجئے، چونکہ کیفیات ہیں تو یہ الفاظ میں نہیں آتی، آپ میت باری حاصل کریں کہیں سے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ پتہ چلے گا، بالکل صحیح بالکل صحیح۔ یہ غلام محمود ہیں، یہ ASI ہیں لاہور سے، انہوں نے سوال کیا، دوران نماز مجھے مختلف قسم کی دلیلیں آتی رہتی ہیں، براہ کرم ان سے بچنے کا وظیفہ بتا دیجیے۔ اس کا وظیفہ بڑا سادہ سا ہے، انسانی ذہن ایک وقت میں ایک طرف متوجہ رہتے، ایک وقت میں دو باتیں نہیں سوچتے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیجئے، جب آپ الفاظ ادا کریں دھیان ترجمے کی طرف رکھیں کہ میں بارگاہ الوہیت میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، تو توجہ اس طرف رہے گی، انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور کوئی خیال آئے تو اس طرف متوجہ نہ ہو، اسے رد کر دیں تو وہ چلا جائے گا۔ صحیح۔ مصیبت یہاں ہوتی ہے کہ جب خیال آتا ہے تو ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ جم جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر تہمینہ حسین، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا، حضرت جی اپنے آپ سے وفا کیسے کی جائے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ ہم ساری عمر اپنے آپ ہی سے تو بے وفائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ پر احسان نہیں کرتا، اپنے آپ پر احسان کرتا۔ کوئی بندہ اتباع رسالت کرتا ہے تو نبی کریم پر احسان نہیں کرتا، نہ اللہ پر احسان کرتا، اپنے آپ پر احسان کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے انعامات دلوا رہا ہے، اپنے آپ کے لیے فضا سازگار کر رہا ہے، تو اپنے سے وفا یہی ہے، مقدور بھر اطاعت نبوت کو اپنا لیا جائے۔ تو یہ نبی کریم پر احسان نہیں، نہ اللہ پر، یہ اپنے آپ سے وفا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو ہم غلطیاں کرتے ہیں یہ اپنے آپ سے بے وفائی کرتے ہیں، اس کی سزا خود کو بھگتنی پڑے گی۔ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ تو یہ تو بڑا بہت خوبصورت جواب، بہت خوبصورت، مشکل سوال ہے۔ بہت آسان جواب۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ روحانیت میں ترقی درجات کا مدار کس پر ہے؟ خلوص خلوص پر۔ صرف اعمال پر نہیں، کردار بھی ہو اور خلوص بھی۔ وہ خلوص نہیں ہے جس میں کردار نہیں ہے، یعنی ایک بندہ کہ مجھے بڑا پرخلوص ہوں میں اللہ کے لیے، دین کے لیے، لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا، تو خلوص کہاں ہے؟ صحیح۔ خلوص ہوگا تو کردار ہوگا، خلوص بغیر کردار کے نہیں ہوتا۔ کردار بغیر خلوص کے ہو سکتا ہے، آپ نقل کر سکتے ہیں، آپ ڈرامہ بازی کر سکتے ہیں، بظاہر نیک بن سکتے ہیں، اندر سے نیک نہیں ہوتے۔ کردار بغیر خلوص کے بھی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن خلوص بغیر کردار کے نہیں ہوتا۔ خلوص ہوگا تو بہتر کردار بھی ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ تو خلوص کو اپنا خلوص کو اپنائیں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔